احرام مصر سے فرار، ہزاروں سالوں سے زندہ انسان کی حیران کن سرگزشت قسط 2۔ میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید میں ہزاروں برس تک زندہ رہنا لوگوں کے لیے ایک درج عبرت ہوں، کیونکہ میں نے آنکھوں سے ان قوموں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے جنہوں نے راستے سے انحراف کیا۔ میں نے نیکی اور سچائی کی خاطر اللہ کے برگزیدہ بندوں کو تخت و تاج چھوڑتے اور سولی چڑھتے بھی دیکھا ہے، اور دنیا پرست لالچی بندوں کو تخت و تاج کی خاطر اپنے بھائیوں کا خون کرتے دیکھا ہے۔ میں نے سینا، دجلہ اور فرات کی وادی کے عقوبت خانوں میں اللہ کا نام بلند کرنے والوں کے عزم و ہمت کو بھی دیکھا، اور مصر و یونان کے نخلستانوں اور کازواؤں و سراؤں میں چاندنی راتوں کو بیٹھ کر داستان گوؤں سے گزری تہذیبوں کے عبرت انگیز افسانے بھی سنے، اور میرا صدیوں کا سفر جاری رہا۔ احرام مصر سے فرار، ہزاروں سال سے زندہ میں پہلی بار اپنی طویل ترین زندگی کی داستان رقم کر رہا ہوں۔ یہ داستان خون آشام محلاتی سازشوں، ہلاکت آفرین محبتوں، منصوب و قہربار عداوتوں، خون ریز رقابتوں، شعلہ صفت حسن کی حشر سامانیوں، عدیم النظیر قربانیوں، الم انگیز عبرتوں، اور انسانی تاریخ کی لہو میں ڈوبی ہوئی بھیانک جنگوں اور قوموں کے عروج اور زوال کے سچے واقعات کی عکاسی کرے گی، اس لیے کہ میں تاریخ کے تمام انقلابات اور تہذیب کے ارتقاء و زوال کا عینی شاہد ہوں۔ آج جب کراچی میں بیٹھ کر انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ پر یہ افسوسناک حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تاریخ کے بعض واقعات کو مورخین نے یکسر بدل ڈالا، اور بعض واقعات کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے، لیکن میں آپ کو 6000 برس سے لے کر آج تک تاریخ اور تہذیب کے ہر اس دور کے سچے اور منوان واقعات سناؤں گا جس دور میں خود موجود تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے تلواروں کو بے نیام ہوتے، سروں کو کٹتے، آدھی رات کے اندھیروں میں بادشاہوں کے سینوں میں خنجر اترتے اور شہزادیوں کو خوابگاہوں سے فرار ہوتے دیکھا ہے۔ میں اس سچی داستان کا ایک ورق، ایک ایک لفظ آپ کو سناؤں گا۔ میں آپ کو مصر و یونان اور بابل و نینو اور دجلہ و فرات کے شاہی محلوں میں اپنے ساتھ لے چلوں گا، اور آپ اپنی آنکھوں سے ان واقعات کو وقوع پذیر ہوتے دیکھیں گے جنہیں بعد میں آنے والے مورخوں نے مسح کر دیا۔ بارش شروع ہو گئی ہے، کھڑکی میں سے سمندر کی جو ہوا آ رہی ہے، اب اس میں ساحل کی گیلی مٹی کی سوندھی مہک بھی شامل ہو گئی ہے۔ موسلادھار بارش نے سمندر کی ہی جانی سینے پر دھند کی ایک باریک چادر پھیلا دی ہے۔ میں چائے کا آخری گھونٹ پی کے کھڑکی سے باہر سمندر کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ سورج بادلوں کے پیچھے ہی پیچھے سفر کرتا ہوا مغرب کی طرف کافی جھک گیا ہے، اور دن کی روشنی شام کی ہلکی سیاہی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ مجھے صرف اپنے لباس، بجلی اور گیس کے معمولی سے بل اور شہر میں آنے جانے کے اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا کھانے پینے کا خرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یوں ہی چائے کی خوشبو کے لیے کسی وقت چائے پی لیتا ہوں۔ شہر میں لوگوں کے درمیان ہوتا ہوں تو ان کو دکھانے کے لیے کھانا کھا لیتا ہوں، اور نہ مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس تنگ کرتی ہے۔ کچھ کھا پی لوں تو ٹھیک ہے، مہینوں کچھ نہ کھاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو یہ ساری باتیں عجیب لگے گی، لیکن جب آپ میری زندگی کی طلسم ہوشربا کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیں گے تو آپ کو بھی میری طرح یہ ساری باتیں میرے زندگی کا حصہ محسوس ہونے لگے گی۔ میں کراچی شہر کے ایک خاص حلقے میں جڑی بوٹیوں کے تاجر کے طور پر مشہور ہوں۔ میں ہفتے میں 2-3 دن سمندر کے قریب پھیلے ہوئے ریتیلے، ویراں اور اونچی نیچی سنگلاخ ٹیکریوں میں گھوم پھر کر جڑی بوٹیاں تلاش کرتا ہوں، اور پھر انہیں شہر لے جا کر فروخت کر دیتا ہوں۔ یہ کام مجھے اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ میرا باپ فرعونِ مصر کے شاہی خاندان کا سب سے بڑا شہزادہ بھی تھا اور جڑی بوٹیوں کا ماہر بھی تھا۔
وہ مجھے آج سے ہزاروں سال قبل شاہی رتھ پہ بٹھا کر نیل کے کنارے جنگلوں میں لے جاتا اور قیمتی جڑی بوٹیاں اکٹھی کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے ہر بوٹی کے خواص بتاتا تھا اور شاہی محل میں لا کر ان کی ادویات تیار کرتا۔ وہ شاہی محل میں طبیب شہزادہ اخناتون کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت جس فرعون کی حکمرانی تھی اس کا نام کپروتی تھا اور میرے باپ شہزادہ اخناتون کا بڑا بھائی تھا۔ اس کی موت کے بعد میرے باپ کو اور پھر مجھے مصر کے تخت کا وارث بننا تھا، مگر میرے باپ نے شاہی محل کے ایک ادنا کنیز سے بیاہ کر لیا تھا جو میری ماں تھی، اور فرعون کپروتی کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ اس کی موت کے بعد مصر کے تخت کی وراثت ایک ادنا کنیز کی اولاد میں منتقل ہو۔ پھر کیا ہوا؟ میرا شہزادہ باپ فرعون مصر بننے کے بجائے ایک رات پر اسرار حالت میں مر گیا۔ میری ماں کو کس نے ہلاک کیا اور میں اپنے معدے میں زہر ہلاہل کا سیال لیے شاہی محل سے کیوں بھاگا؟ یہ میری داستان عبرت کا حرف آغاز ہے۔ میں اپنی زندگی کی سچی اور ناقابل یقین کہانی اس پر اسرار چاندنی رات سے شروع کرتا ہوں جب میرے والد کی میت کو فراعنہ مصر کے شاہی قبرستان میں دفن کیا جا رہا تھا۔ میری والدہ کی قبر شاہی قبرستان کے عقب میں کنیزوں اور غلاموں کے قبرستان میں تھی، اس لیے کہ میری والدہ کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں تھا اور وہ ایک کنیز تھی، اگرچہ میرے والد کی خواہش یہی تھی کہ اسے میرے والدہ کے پہلو میں غلاموں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، مگر فرعون کپروتی کے حکم سے میرے باپ کو شاہی خاندان کے ایک احرام میں دفن کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک شہزادہ تھا۔ اس رات چاند کا رنگ زرد تھا اور وہ دارالحکومت ایتھنز کے مشرقی آسمان پر صحرائی ٹھیلوں پر جھکا ہوا تھا۔ میرے والد کے حنوط شدہ میت لکڑی کے تابوت میں بند احرام کے اندر ایک چبوترے پر پڑی تھی اور قبر تیار کی جا رہی تھی۔ صرف ایک شہزادے اور دربار کے چند درباری اور کاہن اعظم قہرمان وہاں موجود تھا۔ یہ ایک پراسرار دفن تھی، اگرچہ یہ بات کسی کے آگے کھلی نہیں تھی، مگر وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میرے باپ شہزادہ اخناتون کو کانے میں ایک ایسا زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے جس کے بعد کے اثرات جسم پر بالکل ظاہر نہیں ہوتے اور انسان چند ثانیوں میں ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے۔ جس وقت میرا باپ مر رہا تھا تو میں اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا، بیٹا آتون، مجھے بھی تمہاری ماں کی طرح زہر دے کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اب میرا فرعون بھائی تمہاری جان کا دشمن ہوگا۔ تم اپنی بیوی کو لے کر اس سنگ دل شہر سے جس قدر دور جا سکو چلے جانا۔ اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے باپ کے تابوت کے اوپر اس کی ممی کا تابوت بنا کر لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اس قدر رنگ روغن کیا گیا تھا کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ تابوت کو قبر میں اتار دیا گیا، پھر سب لوگ واپس چل پڑے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے باپ مجھ سے بڑی محبت تھی۔ اس نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ مجھے جڑی بوٹیوں کا علم سکھایا تھا۔ وہ کبھی کبھی چاندنی راتوں میں مجھے ساتھ لے کر دریائے نیل کے کنارے گنے نرسوں کے قریب ٹہلنے نکل جاتا تھا اور مجھے سوریا اور نوبیا تہذیبوں سے متعلق حیرت انگیز کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ وہ بہت دانا اور نیک دل انسان تھا۔ شاید جڑی بوٹیوں کے علم نے اس کے دل و دماغ میں فطرت کے اسرار کھول دیے تھے۔ وہ مجھے کہا کرتا تھا، میرے بیٹے، پہلے روح بیمار ہوتی ہے، اس کے بعد جسم بیمار ہوتا ہے۔ ہم جس کی بیماری جڑی بوٹیوں سے دور کر سکتے ہیں، مگر روح کی بیماری کا علاج پاکیزہ فکر اور دوسروں کا بھلا سوچنے سے ہوتا ہے۔ اپنے خیالوں کو پاکیزہ رکھنا، کسی کو اپنے آپ سے کمتر مت سمجھنا، حسد اور جھوٹ کو اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دینا۔ راتوں کو کبھی کبھی آ کر دریائے نیل کے کنارے ستاروں کا مشاہدہ کیا کرنا، اس سے تمہارا ذہن روشن ہوگا۔ میں سر جھکائے احرام سے باہر نکل رہا تھا اور مجھے اپنے باپ کی آواز سنائی دے رہے تھے۔ کاہن اعظم پجاریوں کے جلوں میں دونوں بازو اپنے سینے پر رکھ کے میرے قریب سے گزرا تو مجھے دیکھ کر رک گیا۔ اس کا چہرہ ہلکی زرد چاندنی میں سنو لائے
ہوئے پتھر کی طرح لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، آتون، تمہیں اب اپنے باپ کی روایات کو نبھانا ہوگا۔ رب شمس عظیم فرعون کپروتی نہیں چاہتا کہ تم اپنی بیوی کے کمتر حیثیت رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کا علاج کرو۔ میں نے جواب دیا، کاہن اعظم قہرون، میرے باپ کی روایت یہی ہے کہ میں اپنے سے کسی کو کمتر نہ سمجھوں۔ میں اس روایت کو ضرور نبھاؤں گا۔ کاہن اعظم قہرون نے ایک قہر بری نگاہ مجھ پر ڈالی اور اپنی نحوت بری گردن اٹھائے پجاریوں کے احرام سے باہر نکل گیا۔ قدیم ترین مصر کے نئے دارالحکومت ایتھنز کے قریب وجوار میں یہ پہلا بہت بڑا احرام تھا جو میرے تایا فرعون کپروتی نے خود اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اس سے پہلے کہ فراعنہ نے مصر کے قدیم دارالحکومت لے کر کے قریب کچھ احرام بنوائے تھے، نئے احرام کے باہر شاہی گورستان تھا جہاں فرعون کے دور و نزدیک کے رشتہ دار اور شہزادیوں اور شہزادوں کی اولادوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ شاہی گورستان کے عقب میں وہ قبرستان تھا جہاں شاہی غلاموں اور کنیزوں کو دفنایا جاتا تھا۔ اسی قبرستان میں میری والدہ کی قبر تھی۔ میں اپنے عظیم باپ کو سپرد احرام کرنے کے بعد والدہ کی قبر پر آ گیا۔ غلاموں اور کنیزوں کی دوسری قبروں کی طرح میری والدہ کی قبر بھی بے نام و نشان تھی۔ میرے باپ نے اس پر ایک کتبہ لگوانے کی درخواست کی تھی، مگر اس کے بڑے بھائی فرعون کپروتی نے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ غلاموں اور کنیزوں کی قبروں پر کتبے نہیں لگوائے جاتے۔ صرف سیاہ انگور کی ایک بیل تھی جو میرے والدہ کی نشانی تھی۔ میں اپنی والدہ کی قبر پر کچھ دیر بیٹھا، آنسو بہاتا رہا، پھر بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور قبرستان سے باہر آ گیا۔ میرا رتبان باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں رت میں سوار ہو گیا اور وہ رت کو لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ میری بیوی سمارا محل میں نہیں تھی، وہ میرے والد کی روح کے لیے دعا کرنے رب شمس میں گئی ہوئی تھی۔ میں نے سیاہ انگوروں کا تھوڑا سا مشروب پیا اور محل کی کھڑکی میں آ کر نیچے شاہی پائیں باغ میں دیکھنے لگا۔ چاندنی رات میں فرعون مصر کے شاہی محل کا پائیں باغ ایک پراسرار اسیبی باغ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ دریائے نیل کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی جس میں دریا میں اگے ہوئے نرسلوں اور کنول کے پھولوں کی نامعلوم سی مہک تھی۔ میں نے کھڑکی کے آگے پردہ کر دیا اور اپنا سرخ لبادہ اتار کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ شمعدان کی روشنی خوابگاہ کی کنیز نے مدھم کر رکھی تھی۔ سرخ باغات کا باری پردہ ہٹا اور میری خوبصورت بیوی سمارا داخل ہوئی۔ اس کا حسین چہرہ اداس تھا اور اس کی سانولی پیشانی پر پجاری کے ہاتھ کی لگی ہوئی زعفران کی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں نے رب شمس کے حضور تمہارے والد کی روح کے سکون کے لیے دعا مانگی ہے۔ میں نے سمارا کی سیاہ پژمردہ آنکھوں کی طرف دیکھا اور کہا، سمارا، رب شمس میرے باپ کی روح کی تسکین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سمارا نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، آتون، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے شمعدان میں جلتی ہوئی موم بتی پر نظریں جماتے ہوئے کہا، سمارا، میرے دل میں کیا ہے تم نہیں جانتی۔ سمارا کی ریشمی لباس میں سے عود و لبان کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، سمارا، ایسا لگتا ہے کہ اب اس محل میں سوائے تمہارے میرا کوئی نہیں رہا۔ میری وفاشار بیوی مجھے تسلی دیتی رہی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اب شاہی محل میں میرے خلاف ایک خونی سازش کا آغاز ہوگا، کہ کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی موت کے بعد میں ہی شاہی تخت کا وارث تھا، مگر فرعون کپروتی مصر کا تخت ایک کنیز کے بیٹے کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہی سازش کر کے میرے ماں کو اور پھر میرے باپ کو مروایا تھا، اور اب اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ اگر وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے تو اس کی موت کے بعد مصر کا تخت اس کے دوسرے چھوٹے بھائی کے بیٹے کے پاس جاتا، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ احرام مصر سے فرار، ہزاروں سالوں سے زندہ انسان کی حیران کن سرگزشت۔ قسط نمبر 3 تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔